تحریک لبیک کے حق کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرے گا تو اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ میں انہیں کہتا ہوں تم ہمارے امیدواران کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اس رات کے پہر میں بھی لبیک والے عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگرچہ ہمارا مزاج نہیں ہے لیکن عشق مزاج کا قائل نہیں ہے، عشق مزاج یار کا قائل ہے کہ یار چاہتا کیا ہے، جس مقام پر خون مانگتا ہے لبیک والے کہتے ہیں ہمارا خون حاضر ہے، ووٹ مانگتا ہے لبیک والوں کا ووٹ۔ چینل تاجدار ختم نبوت کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا صحبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس طول منبت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ عثمان یعنی صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع اللہ ساقی سیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوگر نائب امیر تحریک لبیک پاکستان، غیرت کا نشان حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری زیدہ مجدو، اور اس کے ساتھ کراچی سے آپ کے سندھ کے امیر مفتی غلام غوث بغدادی، اور اس کے ساتھ ناظم اعلیٰ سندھ صوفی یحییٰ صاحب، اور جناب امیر شمالی زون پیر محمد علی جان مجددی صاحب و جملہ زونل ڈویژنل ضلعی پی ایس یو سی اور تمام حضور کے غلام سٹیج پر یہاں سے لے کر آخر تک تمام میرے سر کا تاج، کیونکہ ہم سب کا تعارف وہی ہے جو امیر المجاہدین نے کروایا ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، ہمارا صاحب کے لحظوں سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی اگر اس معیار کے مطابق گزار جائیں جو معیار امیر المجاہدین ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو پھر زندگی میں رہتے ہوئے لوگ یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جی وہ خادم رضوی خادم رضوی، لیکن ابھی دنیا سے جانا ہوا اور روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، ابھی صرف روح پیراہن خاکی سے نکلی تو ہر کوئی پکار اٹھا کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ تو بس اپنی زندگیوں کا مقصد اسی طرح بنائیں جس طرح امیر المجاہدین ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ اہلیان سندھ، اہلیان باب الاسلام کا یہ مزاج نہیں کہ رات کے اس پہر تک بیٹھے حد 12 یا حد 1 بجے۔ میں نے کہا نہ ہمارے منہ پر 12 نہ ہمارے منہ پر 1 بجتا ہے، کیونکہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، ناسی کالیاں نہ ہم کالے ہیں
نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت بلال حبشی فرما گئے ہیں کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے محاذ کی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے سچ کی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑی سخاوت کی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے عدل کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی بہادری کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی حیا کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی شرم کی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی عدالت کی باتیں ہوں گی، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کے غلاموں، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور آج صدیوں بعد کل کا دن حضور کے غلاموں نے دیکھا، اپنوں میں نے بھی دیکھا اور بیگانوں میں نے دیکھا کہ جب گولیاں چل رہی تھی، جب گولیاں برس رہی تھی بارش کی طرح، اس کے اندر بھی حضور کے غلام ایسے کھڑے تھے جیسے ابر رحمت لوٹ رہے ہوں اور کہہ رہے ہو یا رسول اللہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تختہ دار پہ کھڑے ہو کے بھی ہم کہیں گے اور ہر ظالم کو، ہر جابر کو یہ کہہ رہے تھے زبان حال سے کہ ستم کرے دھرا، وہ جو کہتے ہیں ان پہ گولیاں برسائی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت نہیں کی، ہمارے قائد نے کہا ہے ستم کرے دھرا، ہنر آزمائے، تو گولیاں برسا ہم سینہ آزمائے۔ ہمارے قائد نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ اللہ کے بندو ان گولیوں سے یہ جذبہ دبنے والا نہیں ہے، اور تم ہمارے امیدواران کو اٹھاتے ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم دعوے نہیں کرتے پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں۔ آج لاؤ اسے باہر نکال کر جو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کو ایسے کر دیں گے، آپ کو ایسے کر دیں گے، اسے کہو، اسے جا کر کہو کہ نبے مہران پر لبیک والے آئے بیٹھے ہیں، آ جاؤ، آ کے گن بھی لو اور جذبہ بھی دیکھ لو رات کے اس پہر میں۔ ابھی آواز ان اونچے دیوار والے گھروں تک نہیں پہنچی جن کو بدماشی کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈر کر میدان چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے ووٹ پر پہرا دیا۔ تم کہتے ہو 65 ووٹوں کا فرق ہے، ہم یہ کہتے ہیں 65,000 ہم نے تم سے زیادہ لیے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تم 2 نمبریوں پر اتر آؤ اور جناب دھاندلیوں پر اتر آؤ اور جب تم اور تمہارا سسٹم بیٹھ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں تمہارے سسٹم بیٹھنے شروع ہو جائیں، پھر تو میں یہی کہوں گا کہ بابا جی فرماتے تھے مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلے کرتا ہے، اندر پچھلے کمروں میں چھپ کر دھاندلیاں نہیں کرتا۔ پھر کھڑے رہتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں کہ سسٹم کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ جو تم نے درخواست دی ہے ریکاؤنٹنگ کی وہ بھی ہمیں مسترد کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سمجھ گئے ہیں کہ کتی چورا نہ رلی رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا اردو مطلب یہ ہے کہ جو کتی ہے جس کو محافظ کھڑا کیا تھا وہ چوروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مل کے رہو۔ اب حضور کے دین کے محافظ اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی چور چوری کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈاکو تحریک لبیک کے حق کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرے گا تو اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ میں انہیں کہتا ہوں تم
مزاج کا قائل نہیں ہے، عشق مزاج یار کا قائل ہے کہ یار چاہتا کیا ہے۔ جس مقام پر خون مانگتا ہے لبیک والے کہتے ہیں ہمارا خون حاضر ہے، ووٹ مانگتا ہے لبیک والوں کا ووٹ حاضر ہے، وقت مانگتا ہے وقت حاضر ہے، اور اگر وقت مانگے کہ گردن چاہیے تو لبیک والے پوچھتے ہیں وہ بھی حاضر ہے۔ اور ہمیں دھمکیاں دینے والے ان کو پتہ ہی نہیں، ہم جو نظریہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ نہیں۔ میں نے کہا ہمارا قائد ہمیں اقبال کی زبانی بتا کر گیا ہے کہ تمہاری جگہ کون کون سی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے ماس، کہ ہر ملک مل کے خدائے ماس۔ اقبال کہتا ہے یہ ساری دنیا میری ہے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا میرے اللہ کی زمین ہے، اس پر حکومت میرے رب کی ہے۔ جب میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں تو میں اس دنیا میں کسی ظالم کو اس کا شریک کیسے ٹھہرا سکتا ہوں، اور اس دنیا میں اس ظالم کا نظام کیسے مان سکتا ہوں جو یہ کہے کہ جناب نہیں نہیں میں تگڑا ہوں میری بات مانو، میں جناب جابر ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں سردار ہوں، میں بھٹو ہوں، میں پتافی ہوں، میں لاشاری ہوں، مجھے مانو۔ ہم نے کہا ہم بھٹو بعد میں مانتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کا غلام ہے یا نہیں۔ ہمارا معیار حضور کی غلامی ہے، ہمارا معیار وڈیرا اور سرداری بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر تم وڈیرے بن کے رہو گے تو ہم تمہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھیں گے، اور اگر حضور کے غلام بن کے آؤ گے تو اپنے سروں کے اوپر سجا لیں گے۔ کیونکہ اسلام میں برادریوں کا تصور ہوتا تو اسلام پہلے آئی ڈی لے لینا، ان کو قبول کرتا، لیکن اسلام میں برادریوں کا تصور نہیں۔ اسلام میں جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے اسلام اس کو کہتا ہے کہ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، ایچے بولا نبیس۔ اقبال کہتا ہے اسلام وڈیرے اور سرداروں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، کیاؤ دین کا کام کرو۔ اقبال کہتا ہے بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، اور آ کر حضور کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر والا منکر ہو جائے تو پھر قرآن نازل ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اقبال کہتا ہے پھر کرتا کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، فرمایا سلمان اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا، اسلام کا بیٹا۔ اور یہ تمہارے پاس جو بدماشی کے اپنے گنڈے ہیں اور اپنے جناب گر ہیں، یہ سارے اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ تمہارا پالا بھی حضور کے غلاموں سے پڑا ہی نہیں۔ جا کر فیض آباد کی زمین سے ایک مرتبہ پوچھ لینا کہ رسول اللہ کے غلام جب آتے ہیں تو پھر کس شان سے آتے ہیں، اور پھر حضور کے غلاموں کی شانیں روز اول سے ہی ایسی ہیں۔ ہاں ایک وقت مشکل ضرور ہوتا ہے اسلام پر۔ اسلام بابا جی فرماتے تھے اسلام ڈھیلے بندے نہیں لیتا، اگر اسلام نے ڈھیلے بندے لینے ہوتے تو اسلام لیتا۔ اسلام کے اندر جو آ جاتا ہے بابا جی فرماتے تھے اسلام بندوں کو کھٹکھٹاتا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے۔ پہلے ان کو بدر لے جاتا ہے، پھر احد لے جاتا ہے، پھر خندق لے جاتا ہے، پھر مریسی لے جاتا ہے، پھر مستلق لے جاتا ہے، پھر تبوک لے جاتا ہے، پھر یرموک لے جاتا ہے، پھر قادسیہ لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے کوہسار کی مارکیٹ لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے فیض آباد کے مقام پر لے جاتا ہے، پھر چلتے چلتے وزیر آباد کے مقام پر لے جاتا ہے۔ اسلام ڈھیلے ڈالے بندوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر قبول کرنا ہوتا تو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں لٹا کر مارا جاتا تھا اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ بلال نیچے بھی پکارتا تھا احد احد احد، لیکن جس دن امیہ آیا نا، امیہ میدان بدر میں آیا اور فرشتے اس کو دھکا لگا کر لے کر آئے، اس کی بیوی نے اس کو روکا، اس نے کہا میں نے سنا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ فلاں کافر اس جگہ قتل کیا جائے گا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ اس نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس
حاجی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس نے کہا اس صبح جو نکلا ہے آج تک جھوٹ نہیں ہوا, میں تجھے باز رکھتی ہوں, ادھر ہی رہ جا, واپس رہ جا. اس نے کہا نہیں, یہ میں لشکر کو روانہ کر کے ابھی آ رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. بابا جی فرماتے تھے امیہ کو فرشتے دھکا لگاتے ہوئے میدان بدر میں لے آئے, اور جب میدان بدر میں وہ پہنچا نا تو اس نے ذوالفقار چمکتی ہوئی دیکھی. آج صدیق اکبر کے تلوار کو چمکتے ہوئے دیکھا, آج فاروق اعظم جناب پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں, آج جناب حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں. جب اس نے دیکھا نا, بابا جی فرماتے تھے جب اس نے ابو امیہ نے گھوڑ بنتے دیکھا تو وہاں سے بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے حضرت بلال حبشی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال. فرمایا اگر آج امیہ بچ گیا نا تو بلال نہیں بچتا. آج حضور کے دشمن کو پکڑنے کا وقت ہے. اس موقع پر بہت سارے اس نے پناہ لے لی, حضرت عثمان غنی کی پناہ لے لی. حضرت عثمان غنی نے اس کو بچایا. صحابہ نے کھینچ کے پیچھے کہا, فرمایا آج اس کے بچنے کا دن نہیں ہے, آج اسلام بلال کے بدلے لینے کا دن ہے. آج اسلام بلال کا بدلہ لینے کے لیے اس کو اس مقام کے اوپر لایا ہے. اور سدا اسلام محکوم نہیں رہتا, اسلام غالب ہو کر رہتا ہے. اسلام کی محکومیت ہوتی تو اسلام مدینے کی گلیوں سے بھی باہر نہ نکلتا. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ صرف امیہ کو نہیں لٹایا, امیہ کے وہ ساتھی جو اس بات پر خوش ہوتے تھے, اسلام نے فتح مکہ کے دن ان کے دروازوں پر جا کر دستک دی. فرمایا آج باہر آؤ, آج باہر آؤ. آج سارے باہر نکلے, انہوں نے کہا حضور آ گئے, بس حضور معاف کر دیں. پھر دیکھیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ اتنے بڑے جیش کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آج حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پہ جھنڈا ہے, اور آپ نے بابا جی فرماتے تھے غلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب وہ اظہار وفا کرے تو دشمنوں کے بھانڈے کھڑکے, دشمنوں کے برتن کھڑکے, دشمنوں کے پاؤں لرزے, ان کو پتہ لگے حضور کے غلام آ رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے ایسے جھنڈا بلند کیا نا تو حضرت سعد بن عبادہ کا وہ نعرہ بڑا مشہور ہے, الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. انہوں نے کہا آج لڑائی کا دن ہے, آج ہم کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. لیکن یہ دیکھیے غلام جب دل سے آواز نکالتا ہے نا, میرے آقا مولا نے معافی دے دی ساروں کو, لیکن غلام کی تمنا تھی کہ کعبے میں بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. لیکن جب ابن قتل کا واقعہ آیا, موقع آیا, تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا گستاخ, ادھر کعبے کی دیوار ہے, ادھر کعبے کا غلاف ہے, درمیان میں وہ رسے سے لٹکتا ہوا درمیان میں لٹک کیا ہے, کیا کریں اس کا؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اقتلوہ, اس کو وہیں پر قتل کر دو. آج سعد بن عبادہ کا وہ مشن بھی پورا ہو گیا کہ کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ من سب نبی جن, من سب نبی جن. مجھے بتاؤ بھائی سکھر, ایک منٹ جی, ایک منٹ, سکھر والوں تھک گئے ہو تو میں واخر دعوانا الحمدللہ. پھر نعرہ ایسے لگاؤ کہ ان کو پتہ لگے کہ حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں لبے مہران پر.